بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیعہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، خدا را اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، کسی جاہل کسی ان پڑھ سے لگ کے اپنی آخرت اور عاقبت کو برباد نہ کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت بڑے شیعہ عالم شیخ الاسلام شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع البیان کے اندر کیا لکھا ہے، میں آپ کے سامنے 3 دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پیغام آپ شیعہ ہیں تو اس کو بغور سنیں، اگر آپ شیعہ نہیں ہیں تو میرا یہ پیغام شیعہ نوجوانوں تک ضرور پہنچے۔ 24واں پارہ ہے فمن اظلم، اس کی پہلی دوسری سطر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک المتقون۔ اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ وہ ذات جو حق لے کر آئی اور جس نے اس حق کی سب سے پہلے تصدیق کی وہی متقی ہے۔ اب شیخ الاسلام امین الاسلام شیخ طبرسی مجمع البیان کی 4 جلد صفحہ 4، 9، 8 کے اوپر وہ بیان فرماتے ہیں کہ الذی جاء بالصدق رسول اللہ، وہ ذات جو حق لے کر آئی وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ وصدق بہ ابو بکر، اور وہ ذات وہ شخص جس نے اس حق کی سب سے پہلے تصدیق کی وہ حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مجمع البیان کے اندر شیعہ 6 صدی کے سب سے بڑے عالم علامہ امین الاسلام شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں۔ دوسری قرآن کی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ اللیل ہے، واللیل اذا یغشا، قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے، آخری صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور کیا جائے گا۔ اتقا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اب اتقا سے کون مراد ہے؟ اسی مجمع البیان اسی تفسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اتقا سے مراد جو ہے وہ اتقا فرماتے ہیں کہ یعنی ابا بکر صدیق، اس آیت کے اندر جو اتقا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں اپنی اسی مجمع البیان کی جلد نمبر 5 صفحہ 505 کے اندر فرماتے ہیں۔ تیسرا والا ملاحظہ فرمائیں، سورہ نور ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، یہی تفسیر ہے مجمع البیان، اور اسی مجمع البیان کی تفسیر کی جلد 4 ہے، صفحہ 133 ہے۔ اس کے اندر بھی فرمایا کہ یہ آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جب منافقوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر تو تہمت لگئی، ان میں ایک صحابی رسول حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ساتھ مل گئے، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں آج کے بعد تمہارا کھانا پینا سب میں دیتا ہوں، خرچہ وہ بند کر دوں گا۔ اللہ نے قرآن فرمایا اے مال والو قسمیں نہ اٹھاؤ کہ آج کے بعد نہیں دیں گے، جیسے ہی آیت ہے تو آپ نے کھانا دانا خرچہ سب بحال کر دیا۔ تو اس کی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ الاسلام شیخ امین الاسلام شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ مجمع البیان کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس آیت سے کیا مراد ہے؟ ہاں وہ فرماتے ہیں کہ انا قولہ ولا یاتلی نازلت فی ابی بکر و مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی، یہ آیت جو حضرت ابو بکر اور حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مجمع البیان کی 4 جلد صفحہ 133 ہے۔ تو یہ 3 حوالے میں نے مجمع البیان سے بیان کیے ہیں۔ شیعہ نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں خدا را صحابہ کی ذات پر تبرہ نہ کریں، صحابہ کے اوپر کیچڑ نہ اچھالیں، ان کی ذات قرآن سے ثابت ہے ان کی ذات۔ اور 4تھی آیت ہے کہ اذ یقول لصاحب لا تحزن، اللہ نے نبی پاک اس وزیر اول کو خلیفہ بلا فصل کو صحابی کہا ہے۔ جا کے آپ اپنے علماء کی تفاسیر پڑھیں، یہ صحابی حضرت صدیق کی صحابیت یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اور صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل صحابہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اے لوگو حل انتم تارکو لصحابی، تم میرے صحابی میرے ساتھی کو تنگ کرنے سے تم باز نہیں آتے۔ بخاری کے اندر بھی اللہ کے نبی نے حضرت صدیق کو صحابی کہا، قرآن کے اندر بھی اللہ نے آپ کو صحابی کہا۔ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، شیعہ کتابوں سے ثابت ہے۔ تو میں شیعہ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، صحابہ پر تبرہ کر کے اپنی آخرت برباد نہ کریں، تحقیق کریں، اپنے علماء مفسرین کی کتابوں کو پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔